لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب بارات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اور اس رات میں کیے جانے والے تمام اعمال کا ذکر آپ سے کریں گے اور ان کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور بالخصوص مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے جانے والے 6 نوافل کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کی فضیلت آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اعمال صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور کر سکیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیصل روحانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، شب برات کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس رات میں ہر شخص کے جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کس کو اس سال میں کتنا رزق دیا جائے گا اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کس کو کیا بیماری لگے گی، کیا مسئلہ ہوگا، کیا تکلیفیں ہوں گی، سب چیزوں کا فیصلہ اس رات میں اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اسے میں بخش دوں، کوئی روزی طلب کرنے والا، میں اس کی روزی فراخ کر دوں، کوئی غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم کو دور کر دوں۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مدامت کرنے والے کی طرف اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اس رات میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی روح زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ دوستو، اس رات میں کوشش کریں، عبادت کریں، خوب عبادت کریں، سونے سے پرہیز کریں۔ پورے سال میں ایک رات ہی آتی ہے، اس رات کو آپ ضائع نہیں کریں اور پوری رات آپ عبادت میں مشغول رہیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اور میری مغفرت کرے گا۔ ہم جو اعمال آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے ان اعمال کو کیجئے گا، انشاءاللہ ہماری مغفرت یقینی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہمارے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ہم عمل بتاتے ہیں۔ 14 شعبان کا جب دن گزر جائے، مغرب آ جائے، 15 شعبان شروع ہو جائے، مغرب اور عشاء کے درمیان 15 شعبان کی مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے 6 نوافل پڑھنے ہیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے 6 نوافل پڑھنے ہیں۔ ان نوافل کی ترتیب آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 نفل آپ نے نیت کرنی ہے اپنی عمر کی درازی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے۔ یہ 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جب یہ 2 نوافل آپ پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں یا پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی دعا پڑھیں آپ۔ یہ 2 نوافل پڑھ کے پھر اسی طرح آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں
تمام مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں سے دوری کی نیت سے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائیں پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے سورہ یاسین 1 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح نصف شعبان کی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سارا سال کبھی بھی مخلوق کا محتاج نہ کرے۔ اس نیت سے یہ 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، اور پھر بیٹھ کر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، یا پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے نصف شعبان کی دعا پڑھنی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ کو تمام آپ کے گناہ معاف کریں۔ انشاءاللہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تمام دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوں گی۔ یہ تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے نوافل تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے 12 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، 12 رکعت پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ کے یہ 12 نوافل مکمل ہو جائیں آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی استغفار آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے حضور نادم ہو کر اپنے گناہوں پہ ندامت کر کر اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جس طرح دعا آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے، اسی طرح اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے جو دنیا میں ہیں یا دنیا سے وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس طرح گڑ گڑا کے آپ اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اسی طرح آپ نے ان کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی بھی مغفرت کرے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور آنے والی زندگی آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ پاک آسانی پیدا کرے۔ یہ نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رات کو 1 یا 1:30 بجے جب یہ ٹائم ہو جائے رات کا، آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت پر مشتمل نماز ہے دوستو۔ یہ آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے پڑھنی ہے، اور ان 4 رکعت میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی پوری ڈیٹیل ہمارے چینل پر موجود ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ آپ وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھنی ہے، پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو شخص اس کو زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس طرح کریں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمل کیا کرتے تھے، وہ اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا کرتے تھے، 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ ایک حصہ نوافل میں گزارتے تھے، ایک حصہ استغفار میں گزارتے تھے، اور ایک حصہ وہ درود پاک میں گزارتے تھے۔ آپ بھی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ نوافل پڑھیں، اللہ کی توحید بیان کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص پڑھیں، خوب پڑھیں۔ ایک حصے میں آپ استغفار پڑھیں، اور ایک حصے میں درود پاک پڑھیں۔ استغفار آپ رات کے آخری پہر میں پڑھیں، یعنی کہ سحری کے ٹائم پڑھیں۔ استغفار کی کثرت کریں، اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی حاجت ہوگی، اللہ پاک اس کو بھی قبول کریں گے، اور اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف کریں گے۔ انشاءاللہ تنگ دستی کے راستے کھل جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق کی فراوانی انشاءاللہ جاری ہو جائے گی، کوئی بھی مشکل پریشانی ہوگی اللہ پاک دور کریں گے۔ اس رات میں اپنے لیے بھی دعا مانگے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ پاک سب کی مشکل پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آنے والے سال میں ہر بیماری، ہر وبا، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس اعمال کو آپ کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی، ہماری سب کی پریشانیاں دور کرے، اور ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا سال اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رکھے، اپنی عبادت میں مشغول رکھے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آپ اس اعمال کو کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ لا الہ الا